لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے خود ان سے سنا، کہتی ہم جب جاتے تھے نا ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہم علماء، ہمیں وہاں مظاہر علوم تھا قریب میں ہی، سہار حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، اور دیوبند بھی قریب تھا، تو وہاں سے علماء پھر نماز استسقاء کے لیے جاتے تھے، بڑے پرہیزگار علماء تھے. تو ہماری دادی بتاتی تھیں کہ ہم جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ ہم پہلے سے تمبو لے جاتے تھے اور دیگیں چاول کی، نا کہ جب بارش ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے، چاول کھائیں گے وہاں بیٹھ کے خوشی میں. اور پھر اتنا روتے تھے وہاں جا کے، اتنا روتے تھے، اور بادل آتے اور دھڑا دھڑ پانی برسنا شروع. یہ میں نے اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے، اکیلے اپنی دادی سے نہیں سنا، کہ نماز استسقاء میں جہاں دعا مانگی بارش برسنا شروع. لیکن نماز استسقاء اس طرز پہ ہو جس طرز پہ شریعت نے حکم دیا ہے. کیسے حکم دیا؟ نمبر 1، پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کے نکلو، اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ، عورتوں کو بھی لے جاؤ. آج نماز استسقاء ہوگی، خواتین 1 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلیں گی، اس میں مرد J.Dot سے کپڑے منگوائیں گے اور پھر موبائل ہاتھ میں ہوگا اور نماز کے لیے جا رہے ہوں گے. فون کر رہے ہوں گے، میں ذرا مولوی صاحب نے اعلان کیا نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، میں ذرا ایسا کرو تم نا مجھے 1 گھنٹے بعد فون کرنا. دیکھو ناراض نہیں ہونا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا. دیکھو بارش نہیں ہو رہی نا، بارش نہیں ہوگی، اب خود سوچو یہ عشق وشق رہے گا ہم دونوں کا آپس میں. یہ اسٹائل ہوگا آج نماز استسقاء کے لیے جانے کا. تو جانور تو ہیں ہی نہیں، تو ان کو لے کے کتے لے جاؤ گے. ڈیفینس کلفٹن سے کتے آ رہے ہوں گے نماز استسقاء کے لیے. یہ جو جانور پالنے کے تھے وہ پالے نہیں، یہ پالے ہوئے ہیں. کیا خیال؟ تو کہاں دعاؤں میں دم ہوگا بھائی. نماز استسقاء میں ہے بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ اور وہاں جا کے اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا گڑ گڑاؤ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب وہ بھی ہندوستان سے آئے تھے، بوڑھے تھے. میں نے ان کو جب بتایا کہ ہماری دادی یہ بتاتی تھی کہ ہندوستان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ادھر دعا مانگی ادھر بارش ہوئی. کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. انہوں نے اپنے 2 واقعات بیان کیے. ایک راول پنڈی کا، قحط پڑ گیا تھا، کہہ رہے ہیں سب علماء نکلے، پرانا واقعہ، 30-35 سال پرانا. کہہ رہے ہیں ادھر دعا مانگ کے فارغ ہوئے، ادھر دھڑا دھڑ بارش ہونا شروع. اور ایک اور واقعہ انہوں نے ہندوستان کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ہم جب جاتے تھے نا نماز استسقاء کے لیے، ہندو کہتے تھے یہ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں، مسلمان کو وہ کیا کہتے موسلے. تو کہہ رہے ایسا ہی ہوا. ہمارے امام صاحب جو تھے انہوں نے ایسی دعا مانگی، شدید گرمی، سورج سر پہ، اتنی شدید گرمی کہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کمر چمڑے کی نہ بن جائے، کہیں جل نہ جائے. لیکن وہ جو امام نے دعا مانگی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک تو برسائے گا نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. ایسا گڑ گڑائے ہیں، کہہ رہے ہیں بالآخر دے مار 4:30 بادل آئے اور دھنا دھن بارش ہونا شروع. تو کہہ رہے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ہندو کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ بارش ہوگی، ہندوؤں کو بھی یقین تھا. دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا. تو ان کے شاگرد جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، میں نے حضرت جو اپنے شیخ تھے ان سے خود یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایسے قحط کا سما ہونے لگا تھا، بارش بند. تو کہتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب جو میرے استاد سے، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ہیں، ان سے عرض کیا کہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے ہمیں، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں، خشکی بھی بہت ہو گئی تھی. کہتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی رائے تھی. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بارش ہوتی نہیں ہے، لوگوں میں وہ جذبہ رہا نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، دیکھو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے لوگوں کے حالات دیکھ کے کہہ رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم ایک سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی ہم نے تو اپنی سنت پوری کرنی ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. تو کہہ رہے جب میں نے یہ بات کی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی راضی ہو گئے.
اور فرماتے ہیں مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں. نماز استسقاء میں یہ کہ ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن پڑھیں. تو کہتے ہیں ہم نے جب تیسرے دن پڑھی الحمدللہ بادل آئے اور دے مار 4:30. حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ تو یہ نبوت کے اپنے سامنے دیکھتے تھے نا یہ مشاہدات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ نے شکایت کی کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش ختم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث اعلان کیا, صحابہ کو وقت بتایا, اس میں سب نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا میں عام طور پہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک, لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آپ کی بغلوں کی سفیدی نہ, اتنا جب زیادہ آہوزاری ہوتی ہے انسان ایسے مانگتا ہے. آپ نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطبقت السماء, پورا آسمان بادلوں سے بند ہو گیا. اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ صحابہ پہاڑوں کی ٹوہ میں, کیونکہ وہ تو میدان تھا نا, پانی سے بچنے کی جگہ نہیں تھی, جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے, کوئی آڑ مل رہی ہے بھاگ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا رہے تھے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اس میں. لیکن اس میں کیا ہے, بارش میں جب نماز استسقاء کے لیے جائیں تو گناہوں سے معافی. اصل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تمہارا رب بڑا غفار ہے, معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو توبہ نہیں ہوتی, آج کل توبہ نہیں ہوتی, گناہ سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی, نماز استسقاء میں بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. تو کہاں دعائیں, تو ہر دعا میں ایسی حرام کھانے والے کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں جان کیا ہو گئی ہے, ختم. ورنہ قرآن تو کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں, تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں, تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے. تو اس طرح نا 20ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کئی سوالات, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, کون ہے جو یہ کر رہا ہے, قل ہاتوا برہانکم, ایک جگہ کا قل ہات. آخر میں جب اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے نا, تو اس بحث کو ختم کیسے کیا ہے, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس جیسی کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے, پھینکتے رہو گے بیٹھ کے, وہ فلاں سائنسدان نے یہ لکھ دیا, تو فلاں نے یہ لکھ دیا, تو یہ بندر نے یوں ایوولو کیا اپنے آپ کو, تو تم اس طرح مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوئی اور بالکل مارکیٹ سے بالکل ایسی غائب ہوئی ہے کہ اس آدھی دم کے نام و نشان بھی نہیں مل رہے. اڑے بندر سے جب ستار بھائی بنے تھے تو ستار بھائی کے بننے میں بھی تو کروڑوں سال گزرے ہوں گے نا, تو بیچ کی نسل کہاں ہے بھائی؟ ایک دم سے کیوں بندر ایوالو جب ہوتا ہے, ایوالو کیا ہوگا نا دم نے, آہستہ آہستہ غائب ہوئی ہوگی نا, تو بیچ میں کروڑوں بندروں کی جو نسلیں تھیں بھائی, 1 میٹر دم سے ایک نئی نسل آئی جس کی دم 1 میٹر میں 1 انچ کم ہو گئی, ایوالو ہو رہا ہے نا, پھر 1 انچ اور کم ہو گئی, تو ایسی نسل کے بندر بھی ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے ایک صرف تھوڑا سا اشارہ لگا ہوا ہے, آدھا انچ والے بندر بھی ہوں دنیا میں, ہول سیل کے حساب سے ہوں, 1 انچ والے بندر بھی, تو یہ تو بہت ساری نسلیں ایسی ہونی چاہیے تھی. یہ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ سے ایک پتلا دریافت ہوا ہے, ایک لاش دریافت ہوئی ہے, وہ بندر سے تھوڑی تھوڑی مل رہی, وہ تو ہم آپ کو زندوں میں ایسے دکھا دیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بندر سے مل رہے ہوں گے. کیا خیال, ان کی کہیں شادی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں آپ اس زمین کی مخلوق ہمیں نہیں لگتے. اب آپ اس کو عجائب گھر میں لکھتے ہیں, لے جا کے رکھتے ہیں کہ دیکھو سائنسدانوں نے ایک انسان دریافت کیا ہے, لگتا ہے کہ بندر اس اسٹیپ سے گزر کے یہاں آیا ہے. ایسے تو بہت آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ بندر تھوڑی ہیں بھائی, وہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک بناوٹ ایسی ہو گئی, ہیں تو پورے انسان وہ. خیر کہاں سے کہاں. اب تک یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے, انسان کی باڈی میں سور کا دل تو لگ گیا, بندر کا نہیں لگ رہا. اگر بندر سے بنا ہوتا نا تو سب سے قریبی رشتہ دار ہمارا بندر ہوتا, اٹھا کے لگا دو فوراً لگ جاتا. جیسے قریبی رشتہ دار کے گردے لگتے ہیں, تو جانوروں میں ہمارا قریبی رشتہ دار کون تھا؟ بندر تھا, تو کھڑک کر کے لگا دیتے آرام سے. سور جس کی کوئی میچ ہی نہیں, وہ اللہ نے بنا دی اس کے کچھ پارٹس, بندر کے نہیں لگ رہے. تو فضول قسم کی باتیں. یہ وہی ہے کہ جو جس کائنات کو دیکھ کے اللہ کے وجود پہ, اللہ کی توحید اور قدرت پہ یقین آنا چاہیے تھا, اسی سائنس پہ غور کر کے الٹے چلے جا رہے ہیں, سر کے بل اللہ سے دور ہو رہے ہیں.
تو اس لیے بصیرت کی آنکھیں اللہ کھول دے. تو اس سائنس میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے سائنسدان بننے سے, اللہ کی عظمت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے جتنا اس کائنات. تبھی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر کائنات میں غور کرنے سے خدا سے دوری ہوتی تو جگہ جگہ اللہ یہ کہتا ہے اس کائنات میں غور کرو. لیکن آپ جب بصیرت کا چشمہ اتار دیتے ہو اور خواہشات کا چشمہ لگاتے ہو تو پھر آپ کو اس کائنات میں غور کر کے خدا کی معرفت کے بجائے خدا کیا بغض اور معاذ اللہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ نے چشمہ ہی غلط لگایا ہوا ہے. تو خیر یہ بات میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, ایک دن آئے گا اس کائنات کو بھی ایک ہی ہلے میں اللہ تعالیٰ ختم. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی دفعہ میں کوٹ کے رکھ دیا جائے گا اس کو سب برابر. تو ساری آپ کی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ترقی, آپ کے سپنے, آپ کے خواب, آپ کی سیٹنگیں, آپ کی بینک بیلنس, بحریہ ٹاؤن, اور میرا پلاٹ, اور میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر جو شیخ چلی کے منصوبے وہ انفرادی طور پہ تو جب آپ مرتے ہیں تو اسی وقت پورے ہو جاتے ہیں, اور کائنات میں ہر چیز کے منصوبے وہ اس وقت سارے پورے ہو جائیں گے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ مسافر خانہ ہے, اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی کوشش مت کرو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.